صرف سانس لینا زندگی نہیں، احساس کا ہونا اصل زندگی ہے۔ یاد رکھیے، قومیں سڑکوں، عمارتوں یا جی ڈی پی سے زندہ نہیں ہوتی، قومیں زندہ دلوں سے بنتی ہیں۔ اور زندہ دل وہ ہے جو دوسروں کے سینے میں اٹھنے والے درد کو اپنے سینے میں محسوس کر سکے۔ دیکھیں، اگر کسی کے برابر سے کوئی تڑپتا ہوا گزر جائے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کے جسم سے پہلے اس کے مردہ دل کو زندگی بخش دے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ احساس کا فقدان اور بے حسی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ سڑک پر حادثے کا شکار زخمی ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے اندر کا انسان اور ضمیر کومے میں جا چکا ہے، فالج زدہ ہو چکا ہے۔ آج ترجیحات بدل چکی ہیں، ہر محلے میں جم اور ایکسرسائز کے اڈے آباد ہیں، لوگ اپنے ڈولے اور مسلز بنانے میں تو گھنٹوں پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن رستے میں پڑا ایک وزنی پتھر یا گٹر کا ڈھکن اٹھا کر جگہ پر رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کہلاتا ہے، جہاں مجمع میں کھڑا ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی اور مدد کر دے گا، لیکن اسلام ہمیں سوشل رسپانسبلٹی سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو تم ہی وہ واحد شخص بنو جو پہل کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت 32 میں انسانیت کی قدر کا وہ معیار مقرر کیا کہ جس سے بڑا کوئی تمغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ میرے بھائیوں بہنوں، جب آپ کسی بوڑھے کو سڑک پار کرواتے ہو، قطار میں کھڑے کسی اپاہج کو اپنے سے آگے کر دیتے ہو، ایمبولینس کے لیے اپنی گاڑی سائڈ پہ کر کے اسے رستہ دیتے ہو، تو آپ اس وقت صرف ایک شخص کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، آپ پوری انسانیت کے ٹوٹے ہوئے مان کو سہارا دے رہے ہوتے ہو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سکون کیسے ملے گا، ہماری پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی؟ میں تو ان سے کہتا ہوں اللہ کا قانون بڑا سادہ ہے، تم اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے آسمان سے آسانیاں نازل کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2699، ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ ایک میڈیکل اسٹور پر ایک مزدور کھڑا ہے، وہ نسخہ دیکھتا ہے، ریٹ پوچھتا ہے، جیب ٹٹولتا ہے اور شرمندگی سے کہتا ہے بھائی ہفتے کے بجائے 3 دن کی دوائی دے دو۔ اگر اس لمحے آپ چپکے سے اس کی پیمنٹ کر دیں اور وہ ہفتے بھر کی دوائی گھر لے جائے، آپ نے کیا لگا کہ صرف کچھ روپے خرچ کیے؟ نہیں، آپ نے اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹ سے بدل دیا ہے۔ فرش پر آپ کی طرف سے کیا جانے والا یہ عمل عرش سے رحمت نازل کرا دیتا ہے۔ خدا کی قسم، عمارت میں جلتا ہوا شخص، اسپتال میں رستہ ڈھونڈتا ہوا اجنبی دیہاتی اور سڑک پر تڑپتا ہوا انسان، یہ سب آپ کے لیے میرے لیے ایک لاٹری کی طرح ہے، پرائز بانڈ ہیں جو ہماری آخرت کو بدل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کرنے میں جو تھوڑی سی کوفت اور مشکل پیش آتی ہے نا، یقین جانیے یہ قیامت کی بڑی مشکلات کو آسان بنانے بلکہ ختم کر دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آئیے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم صرف چلتے پھرتے جسموں کی زندگی نہیں بلکہ دھڑکتے دل کی زندگی کی طرف آئیں گے۔ زندہ دلی ہی اصل زندگی ہے۔ خدا ہماری قوم کو زندہ ہونے، بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم درد بننے کی سعادت عطا فرمائے، احساس کی موت کے بعد احساس کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔